الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین محمد ابن عبداللہ نورا من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضراتکم یا ایھا السادہ، هذه الحفلة التي تتعلق بمناسبة سيدنا محمد بغدادي رضي الله تعالى عنه الذي ينحدر نسبه إلى سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضراتكم يا أيها السادة، أنا أفتخر افتخارا شديدا لأنني أكتب جميع الناس بحضور فضيلة الشيخ الإمام المفتي السيد أصغر إمام القادری رئيس زاوية آستانہ عالیہ قادریہ امجھر شریف، ثم بعد ذلك حبیب المحترم اخی الفاضل الجلیل الشیخ ذکر اللہ القادری الذي يوجد في قلبي وفي عيني، وحبيب المحترم اخي الفاضل السيد محمود القادری بغدادی میاں، وحبيب المحترم الشيخ سيد محمد القادری جیلانی میاں، وجميع اقوال المسلمين الذين حاضرون امامنا. حضراتكم يا ايها السادة، انا اقدم لكم آية واحدة التي توجد في القرآن المجيد والفرقان الحمید. قال سبحانه تعالی في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. حضرات، آج کی اس محفل سیدنا میں جانشین غوث اعظم نبیر سید الہند سیدنا امام ملت علامہ مفتی سید شاہ اصغر امام القادری زاویہ آستانہ عالیہ قادریہ امجھر شریف کی اجارہ داری ہے. حضرات، چند لمحوں کے بعد خطیب مشرق حضرت علامہ برادر طریقت ہمارے محسن کرم فرما علامہ ذکر اللہ صاحب بریلی شریف کی ممیز و ممتاز تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے. اس لیے آپ حضرات ہماتن گوش ہو کر سنجیدگی اور متانت کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں اور اراجکتا کا ماحول بالکل نہ بنائیں. حضرات، یہ سیدنا کی محفل سیدنا کا تذکرہ سن کر وہی خوش ہوتا ہے جسے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی خیرات عطا کر رہے ہیں. اس لیے کہ سیدنا کا ذکر سن کر جو یہاں خوش نہیں ہوگا اسے میدان حشر میں بھی کوئی خوشی میسر نہ ہوگا. اس لیے کہ سیدنا جانشین غوث اعظم کا نام ہے. حضرات، حضرت سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ ممیز و ممتاز شخصیت ہے. آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی سوانح حیات کو آپ پڑھیے. کیسا کیسا زمانہ آیا، لوگوں نے دشمنی کی حد کر دیا. بین الاقوامی اصول ہے، اگر کسی کے خلاف 3 طاقتیں نبرد آزما ہو جائیں، 3 طاقتیں کسی کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں تو اس کا ذکر 6 مہینے کے اندر معدوم ہو جائے. نمبر 1، پاور آف دا اسٹیٹ، اگر کسی کے خلاف حکومت ہو جائے تو اس کا ذکر 6 مہینے میں ختم ہو جائے گا. نمبر 2، پاور آف دا ویلتھ، اگر کسی کے خلاف دولت خرچ کی جائے تو اس کا ذکر 6 مہینے میں نیست و نابود ہو جائے گا. نمبر 3، پاور آف دا اکنومی، پاور آف دا کمیونیکیشن، کسی کے خلاف کمیونیکیشن کے ذریعے واٹس اپ، فیس بک، ٹویٹر کے ذریعے اتنا پروپیگنڈا کرو کہ 6 مہینے میں اس کا ذکر نیست و نابود ہو جائے. حضرات، حضرت سیدنا کے ساتھ ان کی سیرت پڑھیے. کیا کچھ نہیں کیا گیا. تخت سیدنا کے خلاف، تاج سیدنا کے خلاف، یزیدی سیدنا کے خلاف، نصیری سیدنا کے خلاف، بنو امیہ، بنو عباس کے پیسہ خور مصنفین سیدنا کے خلاف، جن کے شجرے نہیں سیدنا کے خلاف. لوگوں نے سلاطین وقت کو خوش کرنے کے لیے ایسے ایسے حربے استعمال کیے، روایتیں گڑھ گڑھ کے سیدنا کے خلاف. حضرت سیدنا، ایک وہ زمانہ آیا، تاریخ دیکھیے، ایک وہ زمانہ آیا کہ اگر کسی کو سیدنا سے عشق ہے، سیدنا سے محبت ہے تو اسے جرم قرار دیا گیا. اگر کسی نے کہا ہمیں سیدنا سے الفت ہے، اسے کوڑے لگائے گئے، اسے درے لگائے گئے. اگر کسی نے کہا ہم قادری ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی کے غلام ہیں، تو اس کے پیچھے پڑ گئے. لیکن کیا
کہنا سیدنا تمہاری عظمتوں کا کہ تخت سیدنا کے خلاف، تاج سیدنا کے خلاف، سلفی مولوی سیدنا کے خلاف، سلفی مفتی سیدنا کے خلاف لشکر ختم ہو گئے، خزانے ختم ہو گئے، ممبر ٹوٹ گئے، سلفی مولوی فتوے دے دے کر تھک گیا، سلفی مولوی بکنے والی زبانیں سیدنا کے خلاف، بکنے والے ضمیر سیدنا کے خلاف، سلفی مولوی اپنے ممبروں سمیت جہنم میں چلے گئے۔ سیدنا کل بھی سیدنا تھا، سیدنا آج بھی سیدنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جانشان حضور ہزاری سرکار، جانشان حضور ہزاری سرکار، حضور امام ملت، حضور امام ملت، حضور ہزاری سرکار، حضور برداری سرکار، نعرہ تکبیر۔ سیدنا کی ولایت کا چرچا کل بھی تھا، سیدنا کی ولایت کا چرچا آج بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ جب مصر میں حضور امام ملت کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، جامعہ ازہر سے تفسیر علوم قرآن میں ہم نے تخصص کیا، وہاں پر ہم نے دیکھا مجھے ہندوستان کی کسی بھی پارٹی کا جھنڈا نظر نہیں آیا۔ مصر کی سرزمین پر آپ لوگ بھی ذرا بولیے سبحان اللہ، بس آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ سبحان اللہ بولیے ذرا آپ لوگ، اس لیے کہ سبحان اللہ وہی بولتا ہے جس کی آواز سیدنا کو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ جلسے میں ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے سیدنا خیرات عطا، ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا جب ہم مصر کی سرزمین پر تھے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اخوان المسلمین کا جھنڈا لہرا رہا ہے، جنرل عبدالفتاح سیسی کی پارٹی کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ مجھے وہاں نہ کانگریس کا جھنڈا نظر آیا، نہ مجھے وہاں مصر کی سرزمین پر کمیونسٹ کا جھنڈا نظر آیا، نہ مجھے وہاں بھاجپا کا جھنڈا نظر آیا۔ لیکن کیا کہنے حضرت سیدنا آپ کی عظمت کے کہ آپ جب ہندوستان کی سرزمین پر ہے، کہیں آپ نے سنا ہے، کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جنرل عبدالفتاح سیسی مصر کی پارٹیوں کا جھنڈا یہاں ہو؟ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اخوان المسلمین کا جھنڈا ہندوستان میں؟ ایسا نہیں ہے۔ مصر کی سرزمین پر ہندوستان کی پارٹیوں کا جھنڈا نہیں، ہندوستان کی پارٹیوں کا جھنڈا مصر کی سرزمین پر نہیں۔ لیکن کیا کہنا سیدنا آپ کی عظمت کا کہ مصر کے قاہرہ میں بھی سیدنا کی عظمت کا پرچم لہرا رہا ہے، دہلی میں بھی سیدنا کی عظمت کا پرچم لہرا رہا ہے، ہندوستان میں سرزمین امجر میں بھی سیدنا کی عظمت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ حضرات اللہ فرماتا ہے قرآن میں انی جائل فی الارض خلیفہ، ہم نے آدم کو زمین کی خلافت سے نواز دیا، آدم کو زمین کی خلافت عطا کیا۔ حضرات اللہ تعالی جو ہے دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کو جو ہے دریا کا خلیفہ بنایا، اللہ نے سلیمان کو عرش کی خلافت سے نواز دیا۔ حضرات آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ انی جائلُکَ لِلنَّاسِ اماما، کہ جب 100% ابراہیم کامیاب ہو گئے، جب مکمل طور سے ابراہیم کامیاب ہوئے تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ اور آپ نے بارہا جو ہے خطیب اہل سنت علامہ ذکر اللہ سے سنا ہوگا کہ عیسیٰ کے بارے میں، موسیٰ کے بارے میں قرآن کی آیت ہے یا بنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کا پیغمبر ہے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ بنی اسرائیل کا پیغمبر ہے۔ تو کیا کہنا مصطفیٰ جان رحمت سیدنا کے جو ہے جد اعلیٰ سید کونین کا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے لوگوں کا امام بنایا، حضرت نوح کو دریا کا امام بنایا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کا امام بنایا، اللہ نے موسیٰ کو بنی اسرائیل کا امام بنایا، اللہ نے آدم کو آدم کی ولایت کا، آدم کی نبوت کا رینج زمین تک تھا، اللہ نے آدم کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ لیکن جب سرور کائنات کی بات
آئی، سید کونین کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، مصطفیٰ جان رحمت ہم نے تمہیں دریا کا خلیفہ بنایا، مصطفیٰ جان رحمت ہم نے تمہیں آسمان کا خلیفہ بنایا۔ مصطفیٰ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں بنی اسرائیل کا نبی بنایا، بلکہ جب سید کونین سید الانبیاء کی بات آئی، اللہ فرماتا ہے قرآن میں لقد اخترنا علی علم علی العالمین، ہم نے محمد مصطفیٰ کو عالمین ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سیدنا پاک حضور امام ملت، جانشین حضور امام ملت حضور ازہری سرکار۔ تو کہا کہ ہم نے علم کی بنیاد پر امت محمد مصطفیٰ کو عالمین کا امام بنا دیا، عالمین کا مختار بنا دیا۔ گلاب قادری صاحب بیٹھ جائیے، ہر وقت ناراض نہیں، بیٹھیے تشریف رکھیے، علامہ ذکر اللہ صاحب کی تقریر میں لگائیے گا، وقت نہیں ہے بالکل۔ حضرات 23 سال کی جو ہے زندگی گزری سید کونین مصطفیٰ جان رحمت کی، مصطفیٰ کی زندگی 23 سال کی گزری، اور آپ نے دیکھا کہ جو ہے مکے میں اسلام پھیل گیا، مدینے میں اسلام پھیل گیا، لیکن کیا کہنا ہے کہ 800 سال تک جو ہے اسلام ہندوستان میں رہا، نہیں پھیلا۔ تو پتا چلا کہ جو پھیل گیا وہ اسلام تھا، جو نہیں پھیلا وہ حکومت تھی۔ توجہ ہے، ابھی بولے گا وہی جیسے مولا، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ تو جو نہیں پھیلا وہ حکومت تھی۔ حضرات دو طرح کی آج کل چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر اسلام پر کوئی پریشانی لاحق ہو تو بندہ اپنے آپ کو آگے کرے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ اگر اسلام اگر اپنی ذات خطرے میں ہے تو وہ بندہ اسلام کو آگے کرے۔ توجہ ہے، جیسے مجھے معلوم ہوا علامہ ذکر اللہ صاحب جانتے بریلی شریف میں کا ساتھ تھا، وہاں پر ایک نیتا ہے صابر الاسلام، اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں جب اس پر مصیبت کا ہے تو اس نے نعرہ لگوا دیا، تو پتا چلا کہ جب اپنے اوپر کوئی بات آتی ہے تو نیتا حضرات اسلام کو سامنے کرتے ہیں، لیکن جو اہل عقیدت ہوتے ہیں تو وہ اپنی ذات کو اسلام کے آگے کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اہل اسلام کا سیوا۔ تو ارے ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں، جیسے بغدادی سرکار کی تقریر میں آپ نے سماعت کیا، پیغمبر دو عالم کے ہم وہ چاہنے والے ہیں کہ سید کونین جب مکہ میں داخل ہوا تو سید کونین کے ہاتھ میں سفید جھنڈا، مفتوحہ شہر ہے پیغمبر اسلام، اس کی نگاہیں مصطفیٰ کی نگاہیں کلیجہ چبانے والی عورت کو نہیں ڈھونڈ رہی، کلیجہ چبانے والی عورت کو مصطفیٰ کی نگاہیں نہیں ڈھونڈ رہی تھی، مصطفیٰ کی نگاہیں اپنے چچا زاد بھائی کے قاتل کو نہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ جب مصطفیٰ مکے میں داخل ہوا تو یہ صدا گونجی، مصطفیٰ کے جنرل نے کہا، بریگیڈیئر نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہانے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ لیکن امام ملت فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کے جنرل نے کہا کہ آج خون بہانے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت نے جھنڈا جنرل سے چھین کے دوسرے جنرل کو دیا، فرمایا آج خون بہانے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج رحمت انوار و تجلیات برسانے کا دن ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سیدنا پاک، فیضان طبیب ملت حضور امام ملت حضور ازہری سرکار۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے جھنڈا، پتہ نہیں بات سمجھ میں، اب وہ سلیم قادری صاحب اس لیے تھوڑی آئے ہیں، وہ بابا جو ہے گوبردہ سے عاشق قادری صاحب اس لیے آئے ہیں کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو حضور ہمارے یہاں نہیں جائیں گے۔ یہ بھی چل رہا ہے آج کل، ذرا سیدنا کی مجلس میں بیٹھے ہو، 12 بج رہا ہے ابھی آپ کو اصلی تقریر تو سنا ہی نہیں ہے، خطیب مشرق علامہ، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ بریانی کھانے تو ذرا زور سے ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ جلسے میں ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے سیدنا خیرات عطا کر رہا ہو۔ تم یہاں ہاتھ اٹھاؤ گے، تم یہاں بولو گے، کل میدان حشر میں آپ کے لیے شفیع محشر بول رہے ہو۔
चुप रहोगे कब्र में गूंगे की तरह पड़े रहोगे। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अब ये शहंशाह को नींद आ रही है, छत्तीसगढ़ से तुम आए हो अंबिकापुर से, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, आप हजरात को मैं अभी तो हमने अपना फिक्रा मुकम्मल नहीं किया, तो जब एक जनरल को सज्जदे कौनैन ने झंडा दे दिया, कहा आज खून बहाने का दिन नहीं है, अल यौमो यौमुल मरहमा, आज रहमत के सावन भादो बरसाने का दिन है। ये फरमाया सज्जदे कौनैन ने। और एक चीज और हुई कि सज्जदे कौनैन ने जो है नए मुस्लिमों में, 9 मुस्लिमों में जो है माले गनीमत बांट दिया। माले गनीमत का क्या मतलब हुआ? ऊंट, भेड़, बकरी, जो भी मफतूहा कौम से सामान आता है उसे सज्जदे कौनैन ने 9 मुस्लिमों में कुरैश के लोगों में तकसीम कर दिया। तो जो पुराने मुसलमान थे, कबीले अंसार के नौजवान, उन्होंने ये फिक्रा कहा कि जब खून बहाने की बात आती है, जंग बद्र की बात आई, हमने रसूल का साथ दिया, जब उहुद की बात आई हमने सज्जदे कौनैन का साथ दिया, लेकिन आज जब हुजूर को मक्का से मदीना दरबदर किया गया, हमने मुस्तफा जाने रहमत का साथ दिया, जब हुजूर को हिजरत पर मजबूर किया गया, हमने सज्जदे कौनैन का साथ दिया, लेकिन आज जब माले गनीमत, ऊंट, भेड़, बकरी, दुकान, मकान तकसीम करने का वक्त आया, तो हुजूर ने 9 मुस्लिमों में नए कलमा पढ़ने वालों में ऊंट, भेड़, बकरी को तकसीम कर दिया। जब ये बात सादिकुल मसदूक पैगंबर को पता चली, उन्होंने कबीले अंसार के नौजवानों को बुलाया, कहा क्या तुम जो है तुमने ऐसा कहा है? तो उन्होंने कहा हमारे नौजवानों ने ऐसा कहा है। तो सज्जदे कौनैन ने फारा की चोटी से, मक्का में वादी अरब से, क्या मुमय्यज़ व मुमताज़ फिक्रा अनीस बेकसा सज्जदुल अंबिया ने इरशाद फरमाया मुस्तफा जाने रहमत ने मक्का की चोटी से मुमय्यज़ व मुमताज़ फिक्रा या माशरल अंसार अन यज़हबन नास बिश्शात वल बईर इला रिहालिहिम व अंतर जऊल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रहालुकुम। सज्जदे कौनैन सादिकुल मसदूक पैगंबर ने मक्का में इरशाद फरमाया, ऐ कबीले अंसार के नौजवानों, क्या तुम नहीं चाहते हो कि लोग अपने साथ ऊंट, भेड़, बकरी को ले जाए और तुम अपने साथ मोहम्मद मुस्तफा को ले जाओ? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बैठिए आप। अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब से एक मर्तबा जो है मैंने वारफ्तगी शौक में, मोबाइल चलाने नहीं आता था, मैंने इनसे पूछा कि हजरत पैकेज पर मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने इनसे पूछा कि ये आजकल पैकेज आ रहा है, एयरटेल का पैकेज, जियो का पैकेज, इसका मफहूम क्या है? तो बताया मुझे खतीब मशरिक अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब ने कि जो है पैकेज जो होता है वो लिमिट में होता है। मोहम्मद साहब जरा असल में सुबह अलाउंस दी, शाम में अलाउंस। डॉक्टर इकबाल ने कहा रह गई रस्में आज़ा, रूहे बेलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली। वाह वाह वाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा, मैंने नहीं कहा, जिससे कॉमीटर आना, सुबह मिला शाम मिला, अभी वही काम है। जरा आप बोलिए, ऐसा उसमें हसना पेश कीजिए उलमाए अहले सुन्नत कि लोग ये कहें जिसका इमाम ऐसा है उसका इमाम उल अम्बिया है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लामा जिक्रुल्लाह से मैंने कहा कि हजरत ये बताइए आप हमारे बहुत करीबी हैं, करम फरमा है, ये जो है पैकेज क्या होता है? बताया कि पैकेज जो होता है उसमें लिमिट होती है, उसमें हमेशा नहीं होती है। तो आप 1 महीने के लिए रिचार्ज कराइए, आप 126 रुपए का जियो का ले लीजिए, 1 महीना कराइए, जो है उसमें मैसेज है, कॉल कीजिए, 1.5 GB रोज मिलेगा आपको। मैंने कहा फिर दोबारा कराइए, ऑफर आता है, हमेशा की नहीं होती उसमें, वो खत्म होता है, लिमिट होती है, तो पैकेज होता है। तो आप हजरात समझ गए पैकेज क्या होता है? तो उसमें जो है लिमिट होती है, मुहद्दद होता है, महदूद होता है, उसमें हमेशा की नहीं होती है पैकेज में, उसमें लिमिट खत्म हो जाती है। लेकिन क्या कहने कि जब एक रिकात आप नमाज आज पढ़िए रबी अव्वल में, 1 रिकात का सबक, और अगर आपने रमजान में 1 रिकात पढ़ा तो 70 रिकात। तवज्जो है या नहीं? अरे वाह 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 वाह। जिसे सजदना को आवाज प्यारी लग रही हो जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रमजान में 1 रिकात पढ़ा 70 रिकात का सबक। बेशक आम दिनों में अगर आपने सजदा रेज हुए तो आपको 1 रिकात का सबक, रमजान में पढ़ा 70 रिकात का सबक।
یہ وہ مقدس مہینہ ہے رمضان، یہ وہ عظمت و عزت و شرف والا مہینہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مقدس کتاب قرآن نازل قرآن نازل اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس مہینے میں لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ بے شک بے شک، یہ وہ عزت و شرف والی کتاب ہے، یہ وہ عظمت و رفعت والی کتاب ہے قرآن مقدس۔ کہ قرآن کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا قرآن میں وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، کہ قرآن مصطفیٰ جان رحمت کے طرز تکلم کا نام ہے۔ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کہ سیدہ حضور کا اخلاق کیا ہے؟ کہا قالت عائشہ رضی اللہ عنہ کانا خلق القرآن، مصطفیٰ کا اخلاق کریمانہ قرآن، قرآن سرور کائنات کا اخلاق کریمانہ کا نام ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے۔ بابا قبر میں پیر لٹکا ہے گفتگو، اب ذکر اللہ بھائی تو بولیں گے نہیں، چند ساتھوں مجھے ہی آپ لوگوں کو جو ہے صحیح کرنا پڑتا، آئے قبر میں پیر لٹکا ہے سبحان اللہ بولیے، نہیں تو چپ رہیے۔ گفتگو ٹرین آف تھاٹ جو ہے خطیب صاحب جانتے، ٹرین آف تھاٹ ٹوٹ جا رہی ہے، دماغ میں چل رہا ہے کچھ حرکتیں بابا اس عمر میں، بے شک، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ قبر میں پیر لٹکا ہے، آپ ذرا اس کا لحاظ کیجیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قرآن ایسی ممیز و ممتاز کتاب ہے کہ یہ سمندروں میں راستہ بنانے والی کتاب کا نام قرآن ہے، بے شک، حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب کا نام قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ تو قرآن کہ جس میں صحابہ کا تذکرہ ہے، قرآن جس میں اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہے، قرآن کہ جس میں ہر چیز موجود ہے، عقل کے موتی ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، جس میں لولو مرجان کا تذکرہ ہے، جس میں صحابہ کا تذکرہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ تو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امام ملت، فیضان حضور امام ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات اب آپ حضرات تشریف رکھیں، تقریر کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ بیٹھیے بابا بیٹھیے، قبر میں پیر لٹکا ہوا بیٹھیے۔ حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن جو ہے حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب کا نام قرآن ہے۔ قرآن کہ یہ وہ کتاب ہے، اس کو صحیح کرو بھائی، قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو ہے تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے، ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں شفا ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو صراط مستقیم ہے، قرآن ضامن نجات ہے، قرآن وسیلہ حیات ہے، قرآن آب حیات ہے۔ قرآن یہ مقدس کتاب ہے کہ قرآن یہ مقدس کتاب ہے کہ قرآن مقدس حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے والی کتاب کا نام قرآن ہے۔ قرآن حق و باطل میں ممیز و ممتاز کرنے والی کتاب کا نام قرآن ہے۔ قرآن کہ جس میں جو ہے عقل کے موتی ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، قرآن میں شفا ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، قرآن کی زیارت کرنا ثواب ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب قرآن ہے کہ قرآن جس رات میں نازل ہوئی اس جیسی کوئی رات نہ ہوئی، قرآن جس مہینے میں آیا اس جیسا کوئی مہینہ نہ ہوا، جو فرشتہ جبریل قرآن لے کر آیا اس جیسا فرشتہ نہ ہوا، تو جس محمد پہ قرآن آیا وہ تمہاری طرح کیسے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان سیدنا فاضل، حضور امام ملت، حضور اظہری سرکار۔ حضرات ڈاکٹر اقبال کا لڑکا، آخری فکرہ سماعت کیجئے، ڈاکٹر اقبال کا لڑکا وہ روتا ہے یوٹیوب پر آ کر، کہتا ہے باپ اگر مشہور ہو کوئی ضروری نہیں بیٹے کی بھی اتنی ہی شہرت ہو، کیونکہ باپ کی شہرت کی بلندی تک پہنچنے کے لیے بیٹے کو دوگنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال کے لڑکے نے کہا یوٹیوب پر انٹرویو میں کہ میں پاکستان کی سپریم کورٹ کا جج بنا۔ لوگوں نے کہا دیکھیے اقبال کا لڑکا جج بن گیا۔ میں نے سیال کوٹ میں اپنا گھر بنوایا۔ لوگوں نے کہا اقبال کے لڑکے نے اپنا گھر بنوا لیا۔ میں پنجاب یونیورسٹی لاہور کا چانسلر بنا۔
लोगों ने कहा इकबाल का लड़का चांसलर बन गया, मेरी कोई पर्सनल कोई हैसियत ही नहीं है, मेरी कोई अपनी जाती शनाख्त ही नहीं है। लेकिन क्या कहने सैयदना अमझरी के शहजादे सैयदना इमाम मिल्लत के इमाम दीनो मिल्लत, ये वो हस्ती हैं हजरात। आज जो है जाहिल अनपढ़ गवार के बीच में आलिम बनना आसान है, आलिमों के मजमे में आलिम बनना मुश्किल है। जाहिलों के मजमे में आप पीएचडी कीजिए, तखस्सुस कीजिए, कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन जो है मुफ्तियों के मजमे में मुफ्ती बनना मुश्किल है। हजरात अंधेरों में रोशनी की किरण चमकाना आसान है, रोशनी में रोशनी करना मुश्किल है। जहां पर तारीकी हो, जुल्मत हो, सियाह बादल हो, वहां पर रोशनी करना आसान है, लेकिन जुल्मत में जहां रोशनी में रोशनी करना मुश्किल है। हजरात वाह रे, क्या कहना सैयदना इमाम मिल्लत, सैयदना के शहजादे, जानशीने सैयदना, जानशीने गौसे आजम इमाम मिल्लत पीरो मुर्शिद का क्या कहना। आप अंधेरे में उजाले की किरण नहीं है, आप तारीकी में रोशनी की किरण नहीं है। इमाम दीनो मिल्लत अनपढ़ गवार के बीच में मुफ्ती नहीं है, अनपढ़ गवार के बीच में इमाम मिल्लत आलिम नहीं है, बल्कि जिस घर में हसन मुज्तबा का नूर का डेरा हो, हजरत सैयदे हुसैन इब्ने अली जैसा सैयदे शुहदाए करबला। अरे भाई फिक्रा तो अरे फिक्रा तो मुकम्मल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर इमाम मिल्लत। अरे अरे फिक्रा तो मुकम्मल होने दो, जरा स्टेशन पे नारा लगाया करो, इरफान इस उम्र में बेवकूफी। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना इमाम मिल्लत आपकी अज़मत के, आप जो है अंधेरे में रोशनी की किरण नहीं है। सैयदना इमाम मिल्लत आप जाहिलों के मजमे में मुफ्ती नहीं है, सैयदना इमाम मिल्लत जाहिलों के मजमे में आप आलिम नहीं है, बल्कि जिस घर में हसन मुज्तबा का नूर का डेरा हो, जिस घर में इमाम हुसैन इब्ने अली जैसा सैयदे शुहदाए करबला रहता हो, जिस घर में मोहम्मद जैसा हम शक्ले मोहम्मद मुस्तफा रहता हो, जिस घर में गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी का विलायत का झंडा लगाता हो, जिस घर में हजरत सैयदना जैसा इमामुल औलिया रहता हो, उस घर में जो कमरे बनु हाशिम बन के चमके उसे इमाम मिल्लत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने इमाम मिल्लत, फैजाने इमाम मिल्लत, उर्से तबीबे मिल्लत, हम सबीले सैयदना पाक, हम सबीले सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत। आज हुजूर इमाम मिल्लत का दामन कोई बदमाश, कोई गुंडा, अगर अमझर शरीफ का कोई बदमाश, औरंगाबाद का डॉन अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर में छुप जाए, औरंगाबाद का डीएम और एसपी उसे पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री की पनाह में आ गया है। हजरात हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, हम गुनाहों में लिप्त हैं, लेकिन हमारे हाथ में इमाम मिल्लत के वसीले से शहंशाह बगदाद का दामन है। ये वो सैयदना अमझरी है, ये वो दामाने गौसुल बरा है कि जिसके बारे में मुजद्दिद अहले सुन्नत फरमाते हैं, नज़ा में, कब्र में, हश्र में, सारे पुल पे कहीं हाथ से छूटे न कभी दामाने मोहल्ला तेरा। और कोई भी मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए, यहाँ का एसपी उसे पकड़ नहीं सकता। बिला तशबीह व तमसील, जब मैदान क़यामत में जहन्नमियों को पकड़ रहे होंगे, जहन्नम के सिपाही जहन्नमियों को ले जा रहे होंगे, हम तो गुलामाने गौसे आजम हैं, हम इमाम मिल्लत के वसीले से, हजरत सैयदना के वसीले से शहंशाह बगदाद के मुरीद हैं। कल मैदान क़यामत में जब जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे, हम मौला इमाम मिल्लत के वसीले से हजरत सैयदना के दामन में छुप जाएंगे। ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें रोज़े महशर के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत का दामन, जोर से बोलो हुजूर इमाम मिल्लत का दामन, हुजूर इमाम मिल्लत का दामन, हम सबीले सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत, फैजाने सैयदना पाक, उर्से मुक़द्दस। हज़रात